سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استخارہ وہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو سکھایا، لہٰذا استخارہ کے نام پر جو خرافات چل پڑی ہیں ان سے بچیے۔ استخارہ کرنے کا سنت طریقہ۔ احادیث مبارکہ میں استخارہ کی بہت فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو استخارہ کر لیا کرے وہ کبھی شرمندہ نہ ہوگا اور نہ نقصان اٹھائے گا۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اس طرح استخارہ سکھاتے جس طرح قرآن کریم کی صورتیں سکھاتے۔ استخارہ کے کچھ ضروری مسائل۔ استخارہ کا مطلب اللہ سے خیر اور بہتری کی دعا مانگنا ہے۔ جب کوئی اہم کام، رشتہ یا سفر کا ارادہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں اور ان کاموں کا خیال رکھیں۔ خود یہ دعا کسی بھی وقت 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر مانگیں، ممنوع یا مکروہ اوقات کے علاوہ۔ 3 دن یا 7 دن تک مانگتا رہے، یہاں تک کہ دل اس کے کرنے یا نہ کرنے کے لیے مطمئن ہو جائے۔ دل کا کسی جانب مائل ہو جانا کافی ہے، خواب کا نظر آنا بالکل بھی ضروری نہیں، لیکن بالفرض دل کسی جانب مائل نہ ہو بلکہ کشمکش موجود ہو تب بھی استخارہ کا مقصد حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ، اس لیے کہ بندے کا استخارہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ وہی کرتے ہیں جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، لہٰذا ایک مرتبہ غور سے دعائے استخارہ کا ترجمہ پڑھ لیں تو دل مطمئن ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سنت طریقہ یہی ہے کہ استخارہ خود ہی کریں، نہ کہ کسی اور سے کروائیں۔ حرام اور ناجائز کاموں کے لیے استخارہ نہ کریں۔ بندہ معمول کی زندگی میں بھی نماز کی پابندی کرے اور گناہوں سے بچتا رہے۔ کسی نیک خیرخواہ رازدار مسلمان سے اس کے لیے مشورہ بھی کرے۔ جس قسم کا کام ہو تو اس فن اور اس شعبے کے ماہر سے بھی مشورہ کرے۔ نشان زدہ کلمات پڑھتے وقت اس کام کا دھیان کرے جس کام کے لیے استخارہ کر رہا ہے۔ افضل یہ ہے کہ دعا عربی میں پڑھے، مگر مشکل معلوم ہو تو اردو ترجمہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ نوٹ: جب کوئی کام فوراً کرنا مقصود ہو، فیصلہ وغیرہ کرنے کا وقت نہ ہو تو فوری یہ پڑھے، اللہم خرلی واخترلی۔ انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی حاصل ہو جائے گی۔ استخارہ کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارغنی بہ۔ بحوالہ صحیح بخاری جلد دوم صفحہ نمبر 944۔ دعا کا ترجمہ۔ اے اللہ، میں تیرے علم کے ساتھ بھلائی مانگتا ہوں اور تیری قدرت کے ذریعے قدرت چاہتا ہوں اور تیرے فضل سے مانگتا ہوں کیونکہ تو ہی قادر ہے
میں قادر نہیں ہوں اور تو ہی جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، تو غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اے میرے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے میرے دین اور دنیا اور میرے کام کے انجام میں اچھا ہے تو اس کو میرے قابو میں کر دے اور اس کو میرے لیے آسان کر دے، پھر اس میں میرے لیے برکت دے۔ اور اگر تو سمجھتا ہے کہ یہ کام میرے لیے میرے دین و دنیا اور میرے کام کے انجام میں اچھا نہیں تو اس کو مجھ سے پھیر دے اور مجھ کو اس سے پھیر دے اور میرے لیے بھلائی مقرر کر دے، جس جگہ بھی ہو پھر مجھ کو اس سے خوش کر دے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔